یہ اجتماعی جرم ہے، یہ پورا سماج اس میں ملوث ہے۔ جب تک پورا سماج جاگروک نہیں ہوگا، ہم اور آپ جاگروک نہیں ہوں گے، تب تک یہ لعنت سماج سے نہیں ختم ہو سکتی ہے۔ آپ کے بھارت کے اندر روزانہ 19 لڑکیوں کا مرڈر ہوتا ہے جہیز کی وجہ سے۔ سال بھر کا ریشیو نکالنے کے بعد یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی رپورٹ ہے کہ روزانہ 19 لڑکیاں جہیز کے لیے قتل کر دی جاتی ہیں یا آتم ہتیا کر لیتی ہیں۔ یعنی آپ سوچئے کہ تقریباً ہر گھنٹے کوئی نہ کوئی عورت اور کوئی نہ کوئی لڑکی اس جہیز کی بھیٹ چڑھ رہی ہے، پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہے میرے بھائیوں، اور ہم اس جہیز جیسی لعنت کو اپنے سماج سے ختم نہیں کر رہے۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تم مرد ہو اور تمہارے اندر مردانگی ہے تو اپنی مردانگی کو آواز دو اور اپنی ماں سے جا کر کے صاف کہہ دو، اے میری پیاری امی جان، مجھے اپنے سسرال سے ملنے والی چارپائی نہیں چاہیے، میں چٹائی پر لیٹ لوں گا، جب میرے پاس چارپائی کا انتظام ہوگا میں چارپائی خرید لوں گا، لیکن میری مردانگی کو یہ برداشت نہیں ہے کہ میں سسرال سے ملنے والی چارپائی پر لیٹوں۔ میں چھوٹی موٹی الماری خرید کر کے اپنی بیوی کو دے دوں گا، لیکن سسرال سے الماری کے انتظار میں نہیں رہوں گا۔ میں اپنی سسرال سے ملنے والی فریز کا ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، میں گھڑے کا پانی پی کر کے صبر کر لوں گا، جب میرے پاس طاقت ہوگی میں فریز خرید لوں گا، مگر میں اپنے سسر کی دی ہوئی ریفریجریٹر اور فریز کا انتظار نہیں کروں گا۔ یہ غیرت اور خودداری پیدا کرو میرے نوجوان ساتھیوں، اور اگر یہ خودداری اور غیرت مر چکی ہے تو مارکیٹ میں جاؤ اور چوڑی خرید کے 2-4 چوڑیاں تم پہنو۔ اگر جہیز کی یہ حرص اور لالچ اگر آپ کے اندر ہے تو یاد رکھو پھر آپ مرد نہیں ہیں، اس لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ مرد عورت کے اوپر حاکم ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر حاکم بنایا، قوام بنایا، اس کا گارجین بنایا۔ کیوں بنایا؟ کیونکہ مرد خرچ کرتا ہے، مرد بیوی کا خرچ اٹھاتا ہے۔ جس مرد کو یہ انتظار ہو کہ میری بیوی 5 لاکھ روپیہ لائے گی تب میں شادی کروں گا، تو وہ مرد کہاں ہے؟ اس کو تو چوڑی پہن لینا چاہیے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مرد تو وہ ہے جو اپنی بیوی کا خرچہ اٹھائے، جو اپنی بیوی کو کھلائے اور پلائے، اور اسی لیے اللہ نے مرد کو عورت کے اوپر حاکم بنایا ہے۔ اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقتور بنایا ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اللہ نے مرد کو حکم دیا ہے کہ تو اپنی بیوی کے اوپر خرچ کر، اپنی بیوی کے کپڑے کا، اس کے کھانے کا، اس کے رہنے کا تو انتظام کر۔ ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں لڑکے سے، کیا کیا تجھے ملا جہیز میں؟ یہی پوچھتے ہیں نا، کیا کیا تجھے ملا، کتنا کیش ملا، 2 ویلر ملی کہ 4 ویلر ملی، فریج کتنے لیٹر والی ملی، الماری کیسی ملی، مسیری کیسے ملی؟ ہم لڑکوں سے سوال کرتے ہیں۔ آئیے ذرا نبی کے دور میں چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچتے ہیں ہجرت کر کے، بالکل کنگال ہیں، خالی ہاتھ ہیں، ایک پیسہ بھی ان کی جیب میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کا بھائی چارہ کرتے ہیں، مکہ کے مہاجروں کا مدینہ کے انصاریوں کے ساتھ آپ بھائی چارہ کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے سگے بھائی کی جائیداد اور اس کی پراپرٹی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ایک فٹ زمین کے لیے، ایک ایک انچ زمین کے لیے بھائی بھائی میں مقدمہ چلتا ہے ہمارے یہاں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انصاریوں اور مکہ کے مہاجروں کا بھائی چارہ کیا، کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن جب نبی نے ایک آواز میں کہہ دیا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، اپنے سگے بھائی سے بڑھ کر کے انہوں نے اپنے مہاجر بھائی کو اس کا حق دیا۔ یہ مثال قائم کی صحابہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھائی چارہ اللہ کے نبی نے سعد ابن ربیع کے ساتھ کرایا۔ سعد ابن ربیع آتے ہیں، اے عبد الرحمن میرے پیارے بھائی، یہ میرا مال ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، میرا کھجوروں کا باغ ہے، اے عبد الرحمن آ جاؤ، اقسم لک نصفین، میں اپنے مال کے 2 حصے کر دیتا ہوں، آدھا تمہیں دے دیتا ہوں، آدھا میں لے لیتا ہوں۔ اے عبد الرحمن تم اس شہر میں نئے آئے ہو، تمہاری شادی ہونا بھی مشکل ہے، تمہیں رشتہ ملنا بھی مشکل ہے، تمہارے پاس روپیہ پیسہ کا انتظام نہیں ہے۔ اے عبد الرحمن میری 4 بیویاں ہیں، تم کسی بیوی کو دیکھ لو، اگر وہ تمہیں پسند آ جائے میں طلاق دے دیتا ہوں،
عدت گزارنے کے بعد میری بیوی تم سے نکاح کر لے گی، تمہارا گھر بھی بس جائے گا، میں گھر بھی دے دیتا ہوں، زمین جائیداد بھی دے دیتا ہوں، پراپرٹی بھی دے دیتا ہوں، اور میں تمہاری شادی کا انتظام بھی کر دیتا ہوں۔ سوچئے میرے بھائی، نوکری بھی مل رہی ہے، چھوکری بھی مل رہی ہے، یہی تو دو چیزیں آج بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ گھر بھی بس رہا ہے، زمین جائیداد بھی مل رہی ہے، لیکن عبد الرحمن ابن عوف بڑے خوددار آدمی تھے، انہوں نے کہا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک۔ ارے یار یہ سب کام آپ لوگ پہلے کر لو بھائی، کیوں بار بار ڈسٹرب کرتے ہو؟ اب آخری 10 منٹ بچے ہیں، اس میں آپ لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ جاؤ بھائی، جاؤ جاؤ، چھوڑو اس کو، جانے دو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوددار آدمی تھے۔ ہم اور آپ ہوتے تو فری میں مل رہا ہے، جو فری میں ملتا ہے اس کو کون چھوڑتا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے کہ میرے بھائی اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے پریوار میں برکت دے، مجھے تیری بیوی سے شادی نہیں کرنا، مجھے تیرا گھر مکان نہیں چاہیے، مجھے تیرا مال نہیں چاہیے، میں خوددار آدمی ہوں، میں بزنس مین آدمی ہوں، مجھے تم بزنس کرنے کا راستہ بتاؤ، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، مارکیٹ کا پتہ بتاؤ مجھے۔ مارکیٹ کا پتہ بتایا گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پنیر کا اور گھی کا کاروبار شروع کیا، اور کچھ ہی دنوں میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ عبد الرحمن ابن عوف نے بہت پیسہ کمایا اور شادی بھی کر لی۔ ایک دن اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے کپڑے پر زردی لگی ہے۔ اس زمانے میں عورتیں خوشبو لگاتی تھی شادی کے موقع پر جو زرد رنگ کی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ عبد الرحمن نے شادی کی ہے۔ اچھا شادی کر لی، نبی کو انوائٹ نہیں کیا۔ ہمارے یہاں اگر آپ شادی کر لیں اور مولوی صاحب کو، مسجد کے امام صاحب کو نہ بلائیں تو امام صاحب آپ کے خلاف جمعہ پڑھا دیں گے پورا، یہ ہم کچھ کو بلائے نہیں شادی میں۔ شادی کر لی، اللہ کے نبی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ آپ نے پوچھا کہ شادی کیے ہو کیا؟ ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کیا ہے۔ نبی نے اگلا سوال کیا کم سکتا؟ غور کرو، اللہ کے نبی نے یہ نہیں پوچھا کہ اے عبد الرحمن تم کو جہیز میں کیا کیا ملا، آپ نے پوچھا کم سکتا تم نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا، مہر میں تم نے کیا دیا؟ کہا اے اللہ کے نبی زینت نواتم من ذابن، میں نے سونے کی کھجور کی گٹھلی کے برابر میں نے سونا اپنی بیوی کو دیا ہے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ عبد الرحمن نے پیسہ کمایا ہے۔ آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن، اے عبد الرحمن تم جلدی سے ولیمہ کر کے ہم کو دعوت کھلاؤ، اگر بکری ہی کا ولیمہ کر سکتے ہو تو بکری کا ولیمہ کر لو۔ ہمارے یہاں ولیمہ میں بھی بڑی فضول خرچی ہوتی ہے۔ جو بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ ہیں، پورے علاقے کے بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے پردھان اور بڑے بڑے نیتاؤں کو بلاتے ہیں، ان کے پڑوس میں غریب آدمی ہیں، اس غریب کو وہ نہیں بلاتے ہیں۔